السلام علیکم اسکارپینز، میں ہوں شیخ زبار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد پہ ماشاء اللہ محمد و آل محمد۔ ایئرلی ہوراسکوپ 2021، آپ کا آنے والا سال 2021 کیسا رہے گا؟ ہر بندے کی جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ ہے اس وقت کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا نیکسٹ ایئر کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ آپ کے لیے یہ سال ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ پچھلے سال مریخ کو رجت ہوئی تھی اور اس سال مریخ جو ہے وہ اپنی بہت ساری کیفیات سے بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا، یعنی اس کو وبال بھی ہوگا، اس کو عبود بھی ہوگا، اس کو اوج بھی ہوگا، اس کو فرا بھی ہوگا، یعنی 2 قسم کے نیگیٹو اور 2 قسم کے پازیٹیو جو ہے وہ امپیکٹ آپ کو اس سال انشاءاللہ ملے گے۔ اس کے علاوہ جو اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ اہم تبدیلیاں آپ کے جو ہے بتاؤں گا، آپ کے ذائچے میں جو اہم تبدیلیاں اس سال وہ کیا ہیں۔ اس کے علاوہ جو جنرل آپ کے میں بتاتا ہوتا ہوں آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں، آپ کی فائنینشیل کنڈیشن کے بارے میں، آپ کا خاندان، پراپرٹی، سواری، آپ کے بچے، اولاد، آپ کی ایجوکیشن اور آپ کی جاب، آپ کی صحت، شراکتی ازدواجی تعلقات، بیرون ملک سفر، کیریئر، روزگار، جاب، ترقی، یہ سب چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر ٹپ آف دا ایئر، یہ ہماری اس سال کی ویڈیوز کا ایک اسپیشل فیور ہے آپ کے لیے کہ آپ کو ٹپ آف دا ایئر اسی ویڈیو میں انشاءاللہ میں دوں گا۔ وہ کب یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے ہی وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور گائیڈ کروں گا۔ اس کے علاوہ چونکہ آپ جانتے ہیں میں ایک اسٹرالوجر کے ساتھ ساتھ ایک جیم تھراپسٹ بھی ہوں، ایک اسپرچل کنسلٹنٹ بھی ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں کوئی پرابلم ہے وہاں اس کو ہیل کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ بتایا جائے۔ پروردگار نے جو عطا کیا ہے، جس علم سے نوازا ہے، یہ آپ تک میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کے بعد آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اس کو دیکھنے کے بعد، اور اگر دوبارہ ہمارے چینل پہ آنا چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کیجیے گا۔ اس چینل سے جہاں سے اس وقت آپ کو ایئرلی ہوراسکوپ مل رہا ہے، اسی کے اوپر میں منتھلی ہوراسکوپ بھی دیتا ہوں، جس میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو جو ہے بہت کچھ بتایا جاتا ہے۔ سیارگان کی رجحانات اور وہ آپ کے اوپر کیا اثرات مرتب کریں گے، یہ سب کچھ اس میں بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویکلی ہوراسکوپ ہمارے دوسرے چینل شیخ زبار رضا جاوا سے وہاں سے آتے ہیں، اور دیگر بہت سارے ٹاپکس، دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت، خاص عمل، اور جو کہ اس وقت بھی جب یہ ویڈیو آپ کے پاس آئے گی تو وہ ٹائم جو ہے بڑے قریب ہوگا، ہمارے دوسرے چینل پہ اپلوڈ ہو گیا۔ اس کے علاوہ گرہن وغیرہ، یہ سب کچھ آپ کو جو ہے انشاءاللہ دونوں چینل سے پراپر ملتا رہے گا، بشرطِ زندگی اللہ کرے کہ میں آپ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر گائیڈ کر سکوں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے اپنے رولنگ پلینٹ مارس کے بارے میں بات کروں گا۔ سال کے 6 مہینے، یہ پہلے 6 مہینے آپ کے لیے کچھ ٹف ٹائم ہوگا، لیک آف کانفیڈنس کا آپ شکار ہوں گے، اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن باقی کا جو ٹائم ہے جون کے بعد، جون سے مڈ آف سپٹمبر، یہ آپ کے لیے بڑا زبردست انشاءاللہ ثابت ہوگا، اور آپ اپنی پرسنالٹی ٹریٹس کو دوبارہ بحال کر سکیں گے، شخصی وقار بھی بحال ہوگا۔ باقی معاملات جو آپ کے ڈسٹرب ہوئے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اس کی طرح بحال ہو سکیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو اس کے بارے میں آدھی بات کر رہا ہوں، آدھی انشاءاللہ دوبارہ کہوں گا۔ اسی طرح نومبر دسمبر کا مہینہ بھی آپ کے لیے زبردست ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ جو اگلی چیز ہے وہ آپ کی فائنینشیل کنڈیشن ہے۔ دونوں بڑے سیارگان، جو اہم تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ ہے آپ کے ذائچہ کے دونوں بڑے سیارگان زحل اور مشتری، یہ سال کی ابتدا سے ہی آپ کے ذائچہ کے چوتھے اور اہم ترین گھر میں جو ہے یہ موجود ہوں گے۔ انہیں ترکون کا گھر بھی کہا جاتا ہے، اور اوتاد کے گھر بھی کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے چوتھا گھر بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہاں پہ دونوں بڑے سیارگان کی موجودگی، اسپیشلی جو جوپیٹر ہے اس کی موجودگی، آپ کے بہت سارے معاملات کو حل کرنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ جوپیٹر ہمیشہ 5ویں اور 9ویں نظر سے جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ اس کی 5ویں نظر آپ کے ذائچے کے
8वें घर पे होगी जो दूसरों से वाबस्ता मफादात से मुतल्लिक है। अगर आप एक खातून खाना हैं तो शौहर और शौहर से मिलने वाले रुपया पैसा, आपकी विरासत जो विरासती मामलात हैं उसके असूल आपके लिए मुमकिन होगा, और इंशाअल्लाह मेंटली स्ट्रेस में कमी आएगी। खानगी माहौल बहुत ज़बरदस्त इस साल जो है वो आपका रहता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी जो नामी नज़र है वो एग्जैक्टली आपके 12वें घर यानी स्पिरिचुअलिज़म के घर पे होगी, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस साल आपके घर का माहौल बहुत ही ज़बरदस्त और रूहानी एक माहौल जो है वो रहने वाला है। फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी, चैरिटी पे आपकी तवज्जो रहेगी, और खौफ खुदा परवरदिगार के फजल से आपके दिल में पहले से कहीं ज़्यादा जो है वो आएगा, और इस तरह आप दूसरों की मदद कर सकेंगे, अपनी मदद भी करेंगे। और ये एक ऐसी बुनियाद होगी जो कि आपके मार्क्स के नेगेटिव होने के बावजूद आपको यहाँ से सपोर्ट मिलती रहेगी। चूँकि जब आप कार्य खैर करते हैं तो परवरदिगार की तरफ से हर उस जगह पे आपको मदद मिलती है जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। इसके अलावा स्पेशली आपके अपने ख़ानदान के जो अफराद हैं वहाँ से इस साल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है, आपकी वालदा की तरफ से बिलखसूस मैं कहूँगा, और घर के माहौल आपका जहाँ भी आपकी रिहाइश होगी वहाँ भी आपको बहुत अच्छी रिस्पांस मिल सकेगा। अपने घर की जो एक अहमियत है वो यकीनन हर बंदा जानता है, और इस बार अब आपके ये ख्वाहिश जो है परवरदिगार के फजल से पूरी होने जा रही है। इस साल आप अपना घर लेने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसके अलावा आपके बच्चों की वजह से घर में बहुत सारी खुशियां जो हैं वो आएंगी, क्योंकि जुपिटर आपके 5वें घर का भी हाकिम है। खुशहाली भी आएगी, औलाद के हवाले से भी खुशखबरी मिलेगी आपको। आपके घर का माहौल, प्रॉपर्टी, सवारी की ख़रीदो फरोख्त, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। सो मैं ये कहूँगा कि परवरदिगार ने अगर एक टाइम पे आपको मार्स की नेगेटिविटी से दो चार किया तो दूसरी तरफ आपको बहुत कुछ अच्छा मिला है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को अगर बैरूनी साइड से प्रॉब्लम आती है तो वो सुकून ढूंढने घर की तरफ पलटता है। जैसे हम लोग सारा दिन काम करते हैं तो रात को जाके आपने अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठना है, अपनी फैमिली के साथ बैठना है, तो वहाँ पे आप पीस ऑफ माइंड चाहते होंगे। इस साल आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंशाल्लाह मिल सकेगी। आपकी इस साल के लिए आपके जो पहले मसाइल हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि आप मरजान अपने हाथ में एक पहने, ये आपके लिए ज़बरदस्त साबित होगा। अपने माली पोजीशन में इस्तेहकाम के लिए, प्रॉपर्टी सवारी की ख़रीदो फरोख्त के लिए, औलाद के हसूल के लिए, एजुकेशन स्पेशलाइजेशन के लिए अगर आप येलो सफ़ायर वेयर करेंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन जो है वो हो जाएगा। जुपिटर के जो असरात हैं वो आपको बेहतरीन मिल सकेंगे। आपकी बेसिक एजुकेशन, आपके समाजी ताल्लुकात, नज़दीकी सफ़र, लोगों के साथ कम्युनिकेशन, इसका सैयारा ज़ुहल, और चौथे घर का सैयारा भी यही ज़ुहल चौथे घर में मौजूद रहते हुए आपके लिए बहुत सारी सादतें लेके आ रहा है। आपके ख़ानदान के जो बड़े हैं वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, समाजी ताल्लुकात बेहतर होंगे, ख़ानदान में, माशरे में, इज़्ज़त वक़ार में आपकी जो है वो इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा। इसी तरह बेसिक एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चों को सिर्फ पहला महीना, जनवरी का महीना, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना होगा, उसके बाद बहुत ही अच्छे हालात हो जाएंगे। और जो बच्चे हमारे स्पेशलाइजेशन तो नहीं, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएट के लेवल पे हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मिड मार्च से और अप्रैल का पहला हफ्ता, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। बाकी तमाम टाइम इंशाअल्लाह यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि 14 मई से 28 जुलाई जुपिटर भी आपके ज़ाहिर के 5वें घर में आके आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो खोलता चला जाएगा। इस तरह आपकी एजुकेशन में भी बेहतरी आएगी। ये वो वक्त होगा जब आपको औलाद के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है। यही वो वक्त है जबकि इनामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन आपका करना किसी बड़े इनाम के हसूल का मुअज्जब जो है वो बन सकता है। परवरदिगार ने बहुत सारी नेमतों से इस साल आपको जो है वो नवाजा है। इसके अलावा बहुत कुछ आपको इस साल मुख्तलिफ सीखने का मौका मिलेगा। दुनियादारी की बहुत सारी हकीकतें
دین کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ملتی چلی جائیں گی۔ اب یہ آپ کا گریجویشن کا سیکشن تھا، میں اسی میں بہت ساری باتیں مزید بھی کر کے، چونکہ ہمارے پاس اسکرپٹ تو ہوتا کوئی نہیں، جو ذہن میں آتا جا رہا ہے تو وہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ وہ افراد جو کہ اسپیشلائزیشن کریں، آپ کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوگی، اور اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ جب کہ مریخ آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں حبوط میں ہوگا، اور یہ ڈیوریشن ہوگی 23 اپریل سے لے کے 11 جون، یہ ٹائم آپ کی ایجوکیشن میں جو ہے وہ تعطل لے کے آ سکتا ہے، یا آپ کے اس ڈیوریشن میں اگر امتحان ہے تو پھر آپ کے لیے پریشانی کا سامنا ہوگا۔ باقی ہر مہینے ہونے والا شرف قمر یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایجوکیشن کے حوالے سے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 20 جون سے جو ہے ٹو ورڈ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتری آئے گی، اور یہ آپ کی 20 اگست تک، بلکہ 24 اگست تک کہنا چاہیے، یہ خوش بختی آپ کی جو ہے وہ برقرار رہے گی، اور ایجوکیشن کے معاملات میں جو مسائل آپ کو مڈ آف اپریل سے لے کے جون سٹارٹ اپ تک جو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا، اس سب کا بھی ازالہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو ایک سیکشن تھا اولاد، منگنی اور آپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات، اس میں ایک چیز تو میں آپ کو بتا گیا کہ بچوں کے حوالے سے آپ کو اس سال خوشخبری مل سکتی ہے۔ آپ کی منگنی طے پانے کے بہت ہی زیادہ روشن امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح آپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات بھی بہت ہی اچھے رہیں گے، زبردست ماحول ملے گا۔ صرف وہ جو تھوڑا سا ٹائم آپ کو میں نے بتایا 25 فروری سے لے کے تو 4 اپریل تک، یہ تھوڑا سا ٹائم آپ کو جو ہے احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے۔ اس ڈیوریشن میں طے کی گئی منگنیاں جو ہے وہ دیر پا ثابت نہیں ہوگی، اور بچوں کے ساتھ کچھ اختلافات کا سامنا بھی اسی ڈیوریشن میں آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹائم آپ نکال لیں، اس کے بعد تمام ٹائم آپ کے انشاءاللہ فیور میں ہوگا۔ آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات کے حوالے سے، شادی ایک اہم ترین ہمارا سبجیکٹ ہے۔ اس میں آپ کو یوں تو سال میں کئی ایک مواقع ملیں گے جب کہ آپ جو ہے وہ عقد کر سکیں، لیکن کچھ ٹائم اسپیشلی ایسا ہوگا جب کہ آپ کو عقد سے جو ہے وہ قطعی طور پہ گریز بھی کرنا ہوگا۔ میں آپ کو یہاں پہ بیسٹ ٹائمز بتاتا ہوں کہ کون سے ٹائم آپ کے لیے جو ہے وہ بہترین ہوں گے جب کہ آپ اپنی عقد جیسی تقریبات کو جو ہے وہ انجام دے سکیں، یا آپ کی شادی طے کرنا جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ 25 فروری سے لے کے 21 مارچ کا ڈیوریشن ہے۔ اس کے بعد مئی کے سٹارٹ اپ سے ہی آپ کے لیے ٹائم بہت اچھا ہو جائے گا، اور یہ ٹائم آپ کا اینڈ آف جولائی تک چلے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو پروردگار مہربانی کرے گا تو مڈ آف اگست سے مڈ آف سپٹمبر کا ڈیوریشن آپ کو جو ہے وہ اچھی مل جائے گی۔ یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کے لیے عقد جیسی تقریبات جو ہے اس کا انجام دینا بہت بہتر ہوگا۔ لیکن 2 وقت ایسے ہوں گے جب کہ آپ کو ایسی کسی بھی تقریب سے قطعی طور پہ جو ہے وہ گریز کرنا ہوگا۔ سٹارٹ اپ آف مارچ سے لے کے مڈ آف اپریل، یہ آپ کو خیال کرنا ہے، اور اس کے علاوہ 22 جولائی سے 16 اگست، اس ڈیوریشن میں عقد جیسی تقریبات سے آپ کو قطعی طور پہ جو ہے وہ گریز کرنا ہوگا، ادروائز آپ کے مابین جو ہے وہ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ ٹائم ہے جب آپ کو اپنے شراکتی ازدواجی تعلقات کے حوالے سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ باقی تمام ٹائم آپ کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ میں آپ کو کچھ اوور ویو دے رہا ہوں، اس کے بعد منتھلی جو ہمارے ہوراسکوپ ہوتے ہیں اس میں پھر ہم ڈیٹ بائی ڈیٹ اور پلانٹس کیا کریں گے، ان کے اثرات کیا ہوں گے، کہاں پہ وہ ان کے ساتھ اسپیسیفک آپ کے اوپر مرتب ہوں گے، اس کے بارے میں وہاں پہ ہم ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا بیرون ملک سفر، سسرالی ذوالقرب کے ساتھ تعلقات، یہ تمام سال بہت اچھا ہے۔ صرف ایک جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا 23 اپریل سے لے کے 11 جون، اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنے تعلقات کو بنائے رکھنے میں تھوڑی دقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب کہ بہت سارے چہرے آپ کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہو جائیں گے۔ آپ کے وہ جو مخالفین جو کہ پہلے چھپے ہوئے تھے، اب بالکل آپ کے سامنے آ کے تو معاملے کو جو ہے وہ کلیئرلی آپ کے سامنے اوپن ہوتے چلے جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ خیال کرنی پڑے گی۔ صحت آپ کی جاب اور آپ کے مخالفین،
میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ سال کے پہلے 6 مہینے آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے. یہ وہ دورانیہ ہوگا جب کہ آپ کی صحت جو ہے وہ داؤ پہ ہوگی اور آپ کو خدا نخواستہ کسی سرجری کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ تمام جو اسکارپین ہیں ان کے ساتھ ہوگا، ایسا نہیں ہے. پروردگار مہربانی کرے گا، جن کے ذائچے کے چھٹے گھر جو ہے وہ کمزور ہیں ان کو بھی ہوگا، اور جو میری بتائی ہوئی ہدایات پہ خدا نخواستہ عمل نہیں کریں گے ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. اس ہو سکتا ہے پہ آپ نے بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ عالم کل صرف پروردگار کی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے مالک کرتا ہے. ایک دعا، ایک صدقہ کہیں کی کہیں بات کو موو کر دیتا ہے. یہاں پہ پلینٹس جو ہیں، یہاں پہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہے جو میں نے لکھا ہوا پڑھنا ہے، صرف مینٹل ایبلٹیز ہیں، تھاٹس ہیں. اٹ از ویری پاسبل. سو آپ نے کیئر بہت زیادہ کرنی ہے. انشاءاللہ جو میں آپ کو ٹپ آف دا ایئر دوں گا اس میں آپ کو اس کا حل بھی ضرور بتاؤں گا. مڈ آف جون کے بعد آپ کی صحت میں انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ بہتری آئے گی، اور آپ کی صحت میں منڈلاتے خطرات جو ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. سپٹمبر مڈ سے لے کے اکتوبر اینڈ تک ایک بار پھر آپ کو قدرے محتاط روش جو ہے وہ اختیار کرنی ہوگی، اور یہی وہ ڈیوریشن ہے جب کہ آپ کو اپنی ملازمت جو ہے اس کو چھوڑنے کی غلطی نہیں کرنی. لیکن دوسری طرف قدرت کا حسن انتظام دیکھیے، یہی وہ سال کے پہلے 6 مہینے ہیں جب آپ اپنے مخالفین کو دبانے میں پوری طرح سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جہاں پہ ایک چیز آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن رہی تھی، وہی چیز دوسرے کسی اینگل میں آپ کے لیے فوائد کا باعث بھی جو ہے وہ بنتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا درختوں کو، موسم خزاں آتا ہے، سردی آتی ہے تو پتے خشک ہو کے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد قدرت ایسا انتظام کرتی ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ پھلتے پھولتے درخت ہیں اور سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے اس ڈیوریشن کو محتاط طریقے سے گزار لیا تو انشاءاللہ اس کے بہترین ریزلٹس آپ کو جو ہے وہ مل سکیں گے. آپ کا کیریئر روزگار، اس کے حوالے سے میں آپ سے کہوں گا کہ سال کے پہلے 2.5 مہینے 20 مارچ تک آپ کو قدرے محتاط روش جو ہے وہ اختیار کرنی ہوگی. 20 مارچ کے بعد آپ کا جو کیریئر کا لارڈ ہے یہ بہت اچھے سپیل میں چلے گا. آپ کے ذائچے کیسے پارٹس میں چلتے ہوئے یہ اگست اینڈ تک بہت ہی زبردست آپ کے لیے جو ہے وہ فوائد کا حامل رہے گا. اور یہی ڈیوریشن ہے، بلکہ میں اسٹرانگلی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مارچ اپریل میں آپ کی ملازمت میں بھی آپ کو ترقی مل سکے گی، اور آپ کے ملازمت سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ بھی ہو سکے گا. مخالفین کو سے آپ کی جان جو ہے وہ آلریڈی آپ کی چھوٹ رہی ہے، اور بہتر ملازم بھی آپ کو مل سکیں گے. لیکن میں اسٹرانگلی یہ بھی کہوں گا کہ جاب سوئچ کرنے سے آپ کو قدرے محتاط ہی رہنا ہوگا. باقی تمام ٹائم آپ کے لیے بڑا اچھا ہے. صرف آپ کو 23 سپٹمبر سے 23 اکتوبر اس ڈیوریشن میں آپ کو کیریئر روزگار کے حوالے سے قدرے محتاط رہنا ہوگا. اس کے بعد پھر ایک بار ٹائم آپ کے لیے فیور میں ہوگا، اور انشاءاللہ ٹل 24 دسمبر آپ کے معاملات میں انشاءاللہ بہتری رہے گی. اب آپ ذرا دیکھیے کہ کیریئر روزگار میں بہتری بھی ہے اور فائنینشیل پوزیشن بھی بہتر ہے. سو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نئے پروجیکٹس پہ جو ہے وہ اس سال کام کر سکیں گے. آپ کی جو پچھلی پلاننگ تھی جو پوری نہیں ہو سکی تھی، اس سال وہ آپ جو ہے پوری کر سکیں گے. اب آپ کے لیے ٹپ آف دا ایئرس، مارس آپ کی جہاں پرسنالٹی ٹریٹس کا، سیلف کانفیڈنس کا، پبلک امیج کا اور انٹرنل آپ کی اپنی فیلنگز سے ریلیٹ کرتا ہے، جہاں پہ وہیں پہ یہ آپ کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ ہے جو کہ آپ کی صحت، ملازمت اور آپ کی جو ملازمین ہیں آپ کے ان سے ریلیٹ کرتا ہے، آپ کے مخالفین سے بھی. یہ جب نیگیٹو ہوگا تو آپ کے لیے بہت اچھا نہیں ہوگا. میں نے اس کا پورا سپیل آپ کو بتایا ہے. یہ 7 جنوری سے 11 جون تک آپ کے لیے بہت اچھے ثمرات مرتب نہیں کر رہا. اس کے بعد یہ آپ کے کیریئر کے گھر میں آئے گا، 11ویں گڈ لک کے گھر میں آئے گا. یہ بہت کچھ آپ کو دے گا. لیکن اس ڈیوریشن میں آپ نے ہر منگل کو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دینا ہے. اسی ڈیوریشن میں آپ کو 261 مرتبہ یا مالک یا قدوس پڑھنا ہے. اسی ڈیوریشن میں اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو اپنے لیے ایک لوح شرف مریخ کی صحیح وقت میں بنی ہوئی شرف مریخ کی لو جو ہے
اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کا عمل باقاعدگی کے ساتھ جو ہے آپ کیجئے۔ شرف مریخ ہر 1.5 سال کے بعد آتا ہے، اور پچھلے سال شرف مریخ ہوا، اس سال شرف مریخ کا امکان جو ہے وہ نہیں ہے۔ البتہ اوج میں مریخ ضرور آئے گا، اور اس کے اوج کا ٹائم جو وہ 11 جون سے لے کے 30 جولائی ہے۔ یہ ٹائم اس میں بھی الوا بنے گی، لیکن آپ کو ضرورت جو ہے وہ پہلے ہوگی جبکہ مریخ نیگیٹو ہوگا۔ سو آپ کے پاس نمبر آ رہا ہوتا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے تو اپنے لیے جو ہے وہ مریخ کی لو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف میں نے آپ سے کہا تھا اپنے ہاتھ میں ایک مرجان پہنی، یہ آپ کا اپنا جو رولنگ پلانٹ مارس ہے، یہ اس کا سٹون ہے۔ سو اپنے ہاتھ میں ایک مرجان پہنیے۔ اگر خواتین و حضرات میں دونوں سے کہوں گا آپ ضرور پہنیے۔ خواتین اس کو کوشش کریں کہ گولڈ میں پہن لیں، اگر نہیں پہن سکتی ہیں سلور میں پہن سکتی ہیں، آپ اس کے ٹاپس پہن سکتی ہیں، بریسلٹ پہن سکتی ہیں، رنگ میں پہن سکتی ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ اس کو جو ہے پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح میل حضرات اس کو رنگ میں اور پینڈنٹ کی شکل میں دونوں طرح سے جو ہے اس کو ویئر کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ javajam.com پہ آپ کے لیے بہترین سٹونز کی اویلیبلٹی جو ہے اس کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ وہاں پہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ریئل سٹون ہے، مین ٹارگٹ ہمارا، اور کوالٹی سٹون، کیونکہ اچھی کوالٹی کا سٹون نہیں ہوگا تو اس کے رزلٹ بھی آپ کو نہیں مل پائیں گے۔ بہت سارے لوگ مارکیٹ سے فیک چیزیں جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، اور ایگزیکٹلی پھر وہ گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ جی ہم نے سٹون تو ویئر کیا تھا لیکن ہمیں اس کے ریزلٹس نہیں ملے۔ سو یہ ریکمینڈ آپ کو کر دیا گیا، آپ اس کو کہیں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ اور بیرون ملک ہمارے پاکستانی جو بہن بھائی ہمارے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں یا پرمننٹ وہاں پہ رہتے ہیں، آپ ورلڈ وائڈ جہاں چاہیں آپ جو ہے ہم سے سٹون جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوگی، اور اس کو اپنی دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، چینل پہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد منتھلی اور ویکلی دونوں ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔